کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت, نہ نوحہ کرنے کی اجازت اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. رہا ہے ان کا فقہ ہے, ان کو فالو کرنے دیں, ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں, ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں. بولے بھائی ٹھیک ہے, دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں, لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے, یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا. مطلب لڑو مت, بس کا احترام کرو, معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو, ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو, لڑو مت, اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں, سمجھ رہے ہیں, یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے. خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے, تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو, میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا, ایک خارجی مثال دے رہا ہوں. بالکل طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں, وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ, مسجد جاؤ. لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں. تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے, اس کا فرقہ یہ کہتا ہے, تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی, نہیں پڑھیں گے. ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی. اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک, آپ پڑھتے نا, ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے ہیں, لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقواریت نہیں کہتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں, دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں, درجنوں فرقے ہیں, درجنوں مذاہب ہیں, آپس میں محبت سے رہیں. عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا. بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے, تو توحید پرست, مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل, اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی, تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی. تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو مجھے